عزیزان گرامی، یہ گزرتے ہوئے پل، یہ جاتے ہوئے لمحے ہمیں اور آپ کو موت کے قریب کر رہے ہیں۔ آج جس طرح سے ہمارے درمیان مفتی صاحب نہیں ہیں، کل اسی طرح سے ہم بھی لوگوں کے درمیان نہیں ہوں گے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں کہ قبر میں بھی راحت ملے اور میدان محشر میں مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ کامیاب وہ بندہ نہیں ہوتا جس نے دنیا کا مال جمع کیا صرف، یا عمارتیں بلڈنگیں بنائیں۔ کامیاب وہ ہوتا ہے جو قبر کے اجالے کا انتظام کر جاتا ہے۔ اور یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ وہ جانے والے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے دعائیں کرنے والے ماں باپ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے حق میں آپ کی دعا رد ہو سکتی ہے، آپ کے حق میں میری دعا ٹالی جا سکتی ہے، لیکن وہ دعائیں جو اولاد کے حق میں ماں باپ کی زبان سے نکلتی ہیں، اللہ ان دعاؤں کو کبھی خالی نہیں رکھتا ہے۔ اللہ ماں باپ کے اٹھے ہاتھوں کا اتنا بھرم رکھتا ہے کہ جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اللہ نیچے آنے سے پہلے ان ہاتھوں کو مقبولیت کی ضمانت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ بھی ہے کہ ایک باپ کے لیے بیٹے کا جنازہ اس کے پورے زندگی کے بوجھوں سے کہیں زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ اور ہم نے دنیا کو یہ کہتے سنا ہے کہ جب سے جوان بیٹا گیا ہے باپ کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا صرف وارث نہیں ہوتا، بیٹا باپ کی کمر کا زور ہوا کرتا ہے، بیٹا باپ کی طاقت بھی ہوتا ہے۔ لیکن نوشتہ تقدیر یکے بعد دیگرے سب کو جانا ہے۔ مزے اس کے ہیں جو آخرت کی تیاری کر کے چلا گیا۔ محبوب فرماتے ہیں وہ تھوڑی زندگی بہتر ہے کہ جس میں نیکیاں زیادہ ہوں، وہ بڑی زندگی بیکار ہے جس میں گناہ زیادہ ہوں۔ ہماری زندگی تو بڑھ رہی ہے لیکن گناہ بھی کثرت سے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے جانتا ہوں، جب سے ہوش سنبھالا دین سیکھنے میں گزری زندگی، جب دین سیکھ کے فارغ ہوئے پھر دین سکھانے میں، لوگوں تک حضور کا دین پہنچانے میں زندگی گزر گئی۔ اور میں قاری یعقوب صاحب کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لوگ مرتے ہیں تو آخرت کا سامان ساتھ لے کے جاتے ہیں، آپ کی وہ شخصیت ہے جس نے اپنے جانے سے پہلے اپنی آخرت کا سامان پہلے بھیج دیا ہے۔ اس لیے کہ جب اولاد اچھی ہوتی ہے تو صلہ اللہ ماں باپ کو عطا فرماتا ہے، ماں باپ کو عطا فرماتا ہے۔ مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں اولاد کی جدائی کی بھی، یہ بھی دعائیں مانگا کرو اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دے کہ بیٹے کا جنازہ اٹھائے۔ ہر باپ کا سایہ بیٹے کے سر پہ سلامت رکھے، اللہ ہر چمن کو آباد رکھے۔ ورنہ یاد رکھیے پیارے، اپنے ہوا کرتے ہیں، ان کا بدل کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کا بدل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، بڑی پیاری بات کسی نے کہی تھی کہ ایک باپ ایک ماں 8 بچے پال لیتے ہیں، لیکن 8 بچوں سے مل کر کے بوڑھے ماں باپ نہیں پالے جاتے ہیں۔ میں کبھی غور کرتا ہوں اس بات پہ، یا اللہ یہ شفقتیں کیسی ہیں، یہ پیار کیسا ہے۔ ایک باپ 8 بچے پال لیتا ہے اور کبھی اس نے یہ نہیں کہا میں اس پیسے کو بچا کے رکھوں تاکہ یہ میرے بڑھاپے میں کام آئے۔ کبھی اس نے یہ نہیں سوچا میں اس دولت کو بچا کے رکھوں، یہ بڑھاپے کی خوراک بنے گا، دوا بنے گا۔
اس نے پوری زندگی کی کمائی اپنے بچوں پہ یوں لگا دی ہے کہ میری زندگی دھوپ میں کٹ گئی ہے، میرے بیٹے سائے میں بیٹھ کے زندگی گزار جائیں۔ پوری کمائی اپنے بچوں پہ باپ اس لیے لگا دیتا ہے کہ میں نے تھک کے زندگی گزاری ہے لیکن میرے بچے سکون سے زندگی گزار لیں۔ کل جب یہی بچے جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو چند پیسے کمانے والے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ ابا جی اب تمہارے خرچے ہم سے نہیں اٹھائے جاتے، اب تمہاری ضرورتیں ہم سے پوری نہیں ہوتی، جاؤ جا کے دنیا کو بتا دو۔ خدا کی قسم وہ بچے کبھی سکھ میں نہیں رہتے جو باپ کے خرچے نہیں اٹھاتے۔ ایش وہی اولاد کرتی ہے جو اپنی کمائی ماں باپ کے قدموں پہ لٹایا کرتی ہے۔ میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے، ماں باپ ہیں تو قدر کر لیں۔ ابھی ایک جگہ چندہ ہو رہا تھا، میں مائک پہ تھا، تو میں نے اعلان کیا کہ جس کو اپنے ماں باپ کی پراپرٹی کا حصہ ملا ہے یا ملنے والا ہے، لازم ہے کہ اس کی جائیداد سے وہ اس کے ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرے۔ جانتے ہو بیٹوں سے پہلے ایک بوڑھا باپ کھڑا ہوا اور اس نے کہا تھا 50,000 میری طرف سے میرے بیٹے کے ثواب کے لیے۔ میں اس کا منہ دیکھتا رہ گیا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے، اس کی آنکھ میں آنسو تھے۔ تو میں نے ایک بات سمجھی کہ بات جب باپ کی آتی ہے تو اولاد جیب چیک کرتی ہے، اور جب بات اولاد کی آتی ہے تو باپ دل بھی نکال کے دے دیا کرتا ہے، دل بھی نکال کے دے دیا کرتا ہے۔ یہ رشتے ہوتے ہیں، رشتے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ماں باپ کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے، بہت اہم رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ میں سارے بیٹوں سے گزارش کروں گا، اگر ماں باپ زندہ ہیں نا تو ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، ان کے قدم۔ تم نہیں جانتے ہو، باپ کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو اور اولاد منہ پھیر لینا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور خالی ہاتھ ہو، باپ کچھ بھی نہ ہو، چٹنی پہ گزارے ہوتے ہوں، اور بیٹا آ کے باپ کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہے ابا دکھ نہ کر، اب تیرے کام کرنے کے لیے تیرا بیٹا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم وہ باپ اپنے آپ کو اپنے وقت کا بادشاہ تصور کرنے لگتا ہے، بادشاہ تصور کرنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں۔ کہاوت ہے نا، پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ بڑا قریبی رشتہ تو بیٹے سے ہے، لیکن بیٹے سے زیادہ دادا کو پوتا پیارا ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ اہل خرد نے یہ بتائی ہے کہ اسے اپنے پوتے میں اپنے بیٹے کا بچپن نظر آیا کرتا ہے۔ صرف اس لیے دادا کو پوتا پیارا ہوتا ہے کیونکہ وہ پوتے میں بیٹے کا بچپن دیکھتا ہے۔ گویا باپ کو آج بھی وہ دن اچھے لگتے ہیں جب تم انگلی پکڑ کے چلتے تھے، جب تم اس کی جیب سے پیسہ مانگا کرتے تھے۔ آج بھی باپ کو وہ دن اچھے لگتے ہیں جب تم بابا بابا کہہ کے اس کے کاندھے پہ بیٹھا کرتے تھے، کبھی سینے پہ سوار ہو جاتے تھے۔ آج بھی ان لمحوں کو وہ بھولا نہیں ہے جب تیری انگلی پکڑ کے تجھے اسکول لے کے جاتا تھا۔ آج تو حیرت ہوتی ہے، بوڑھا باپ کہتا بیٹے دوا چاہیے، بیٹا کہتا مجھے وقت نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب تم چھوٹے تھے باپ پہلی مرتبہ تمہیں اسکول یا مدرسہ چھوڑنے کے لیے گیا تھا، جب تم اسکول کے اندر داخل ہوئے اس نے انگلی نہیں چھوڑی تھی، رو رہا تھا۔ مدرسے کے اسٹاف اور اسکول والوں نے آ کر کے بچے کا ہاتھ پکڑا، بیٹے چلو کلاس کے اندر۔ اس نے منہ پلٹ کے دیکھا اور جاتے جاتے ابا سے کہا تھا ابا اس وقت تک نہ جانا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، آج جن بیٹوں سے باپ کے بستر کے پاس چارپائی نہیں ڈالی جاتی، میں ان کو جگانا چاہتا ہوں۔ جو 10 منٹ باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، میں انہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب تم 5 گھنٹے کے لیے اسکول کے اندر گئے تھے اور تم نے ایک بار کہا تھا رو کر کے ابا جانا نہیں، میں تمہارے ساتھ واپس جاؤں گا، یہ باپ 5 گھنٹے کبھی دیوار سے لگ کے کھڑا ہوا، کبھی پیر
मेरा अगर तेरे माँ बाप तुझ पे जुल्म करें फिर भी तुझे हक नहीं है तू उनके खिलाफ जबान खोले, उनकी जबान के खिलाफ जबान खोले जुल्म के बावजूद भी। और हम सिर्फ इस बात पे माँ बाप को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे बेटे को उन्होंने रोते वक्त गोद में नहीं लिया था। इतनी सी बात को लेकर के ना करें यार, रिश्तों की कदर करें, चौक रास्तों में किसी की बुराई ना करें। रिश्ते घर के अंदर ही संभलते हैं, घर के अंदर ही बिगड़ते हैं। रिश्तों में कब तबाही आती है? जब दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है। बाप बेटों का मसला है, बैठ के माफी तलाफी कर लो। एक बार अब्बा के पैर पकड़, कहता नहीं नहीं मेरे अब्बा बड़े सख्त है। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये ऊपर से सख्त है, अंदर से इससे ज्यादा कोई नर्म नहीं मिलता है, मिलता ही नहीं है। आज कह रहा नहीं नहीं मुझे अब्बा की सूरत नहीं देखनी, मेरा नबी है। सगे चचा बगल में चल रहे हैं, पीछे हो गए, आका ने हाथ पकड़ लिया, चचा पीछे ना चलें, महबूब तेरी जूतियों का सदका मिल जाए, यही जिंदगी की महराज है। कहा चचा मेरे साथ चला करें। कहा क्यों? कहा लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब आप पीछे चलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे बाप की पीठ हो गई है मुझसे। नबियों का इमाम हो करके सिर्फ मिलते चेहरे की इतनी कदर करता है, अगर सगे बाप का दौर पाता तो वो कितना एहतराम करके दिखाता। मैं पूछना चाहता हूं बदलें अपने रवैये, बदलें अपने रिश्ते। कायनात में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप की दौलत है। अल्लाह ने महबूब को 2000 से ज्यादा लक़ब अता फरमाए। कितने? 2000 से ज्यादा। जो खसाब पठान चौधरी हो वो कतई ना बोले, यहां वो बोले जो हुजूर का नौकर बन के बैठा है। कितने रिश्ते, कितने नाम? 2000 से ज्यादा अता फरमाए। लेकिन आका करीम फतह मक्का हुई, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, 14,000 का लश्कर पीछे सब बसब खड़ा है। नमाज पढ़ा के फारिग हुए, टेक लगा के बैठे रोने लग गए। हजरत उमर दौड़ के आ गए, कदमों में बैठे, महबूब किसी ने कुछ कहा हो तो जवानियां लौटा देंगे, बताएं जिंदगी कुर्बान कर देंगे, रोए क्यों? कहा उमर आज मुझे मेरी मां की याद आ गई है, आज मेरी मां की याद आई है। ये कौन कह रहा है? ये मेरा नबी कह रहा है। नबी आज हमारी दो कौड़ी की औकात नहीं और अपने माँ बाप के आगे जबान चलाते हैं, उनके आगे बिगड़ जाते हैं। नबियों का इमाम कह रहा है उमर आज मां याद आ गई। या रसूल अल्लाह आपको भी मां याद आती? कहा हां। आका बताए ना क्या याद आई? हुजूर कहते उमर मेरा जी चाहता है, मेरी मां ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा सा था, काश आज देखती मेरी मां, दरख्तों को सजदा करते देखती तो मां का कलेजा ठंडा होता। मेरी मां को सिर्फ एक तकलीफ रही, मेरा बेटा यतीम है, अकेला है। आज पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती तो मेरी मां कितनी खुश होती। आज 14,000 की इमामत की है मैंने, और ये 14,000 सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं, उमर ये मेरे इशारे पे जान देने वाले खड़े थे। आज मेरी मां होती, मेरे इन दीवानों को देखती तो कितनी राजी हो जाती। उमर भी अश्कबार है, नबी भी अश्कबार है। आका और क्या याद आ रही है? मेरा नबी कहता है उमर सुनो, आज मेरा जी चाहता था काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले इमामत पे होता, मेरी माँ हुजरे के अंदर होती, अंदर से आवाज आती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। आका नमाज छोड़ जाते, जी उमर आका किस लिए? मेरे नबी कहते हैं उमर नमाज खुदा के लिए है, लेकिन याद रखो खुदा भी तब राजी होता है जब माँ बाप राजी हुआ करते। इससे हर शख्स को नसीहत सीखनी चाहिए। हमें रब रसूल को राजी करने की अगर कोशिश है ना, तो सबसे पहले माँ बाप को राजी करने की कोशिश करें। माँ बाप को राजी करना है ना, दे भाई कोई मसला नहीं है, ये भी बैठे ना ऐसे हम बैठे। माँ बाप को राजी करने की सबसे ज्यादा कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी ज़िंदगी में आखिरत की तैयारी करके चलें, आखिरत की तैयारी करके चलें। माँ बाप से दुआएं। मैं कहता हूँ नौजवानों,
گھر سے نکلتے وقت دعائیں لے لیا کرو ماں باپ کی، اور ان سے دعائیں لے کے گھر سے نکلا کرو۔ ماں باپ اکثر ہمارے ان پڑھ ہوتے ہیں، مگر ہمارے لیے ان پڑھ ہیں، خدا کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے ان کی، بڑی شان ہے۔ جو جملے یہ نہیں دہرا پاتے ان سے کہلوا لیا کرو، دعا کرنا ابا جی اللہ خیریت سے لے کے جائے، خیریت سے واپس لائے، اس لیے کہ جب یہ دعائیں دے دیں گے انشاءاللہ خیریت سے جاؤ گے، خیریت سے واپس آؤ گے۔ اپنے ماں باپ سے دعائیں لے کے نکلا کرو، دعائیں لے کے نکلا کرو۔ ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کی، اور تیاری کے لیے ہمیں تسبیح لے کے جنگل میں نہیں نکلنا ہے، ہمیں مسجد میں آ کے نہیں بیٹھ جانا ہے 24 گھنٹے کے لیے۔ تیاری کے لیے اتنا بھی بہت ہے، فرضیت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں۔ فرضیت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ صرف لوگوں کے حقوق ادا کر دیں، شروع کر دیں۔ کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں، کسی کو ہاتھ پیر سے تکلیف نہ دیں۔ کوئی آپ کا پڑوسی ہے نا تو آپ اس کا پورا خیال رکھیں، پورا خیال رکھیں۔ محبوب علیہ السلام جب پڑوسیوں کے حقوق بیان فرما رہے تھے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہیں ہماری جائیداد میں ان کو حصے دار نہ بنا دیں، حصے دار نہ بنا دیں۔ آج سب سے بڑا کمپٹیشن پڑوسی سے ہے، سب سے بڑا کمپٹیشن، سب سے بڑا مقابلہ پڑوسی سے ہے۔ مجال ہے اپنے گھر کے اندر کتے پیشاب کر رہے ہوں اور دروازے پہ پڑوسی کے گھر سے دھوکے سے کوئی ڈبہ آ کے گر جائے نا تو پورے محلے کو سر پہ اٹھا کے ہم گالی بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ خیال رکھو، فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مومن محفوظ نہ ہو، حضور فرماتے ہیں وہ ہمارے طریقے پہ ہے ہی نہیں، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ آقا کا فرمان ہے، اور ہمیں تو غیرت ہی نہیں آتی ہے۔ 4 پیسے کما لیے تو اب ہماری نظر میں کسی کی عزت ہی نہیں ہے، دولت یہیں رکھی رہ جائے گی۔ تب تک کے تماشے ہیں جب تک آنکھیں کھلی ہیں۔ وہی آپ کا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر جاؤ یا کھا لو، باقی جو ہے وہ آپ کا نہیں، آپ کے وارثوں کا ہے، آپ کے بعد والوں کا ہے۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ہے آپ آخرت کی ہم سب مل کے تیاری کی کوشش کریں۔ حقوق پڑوس کے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ آقا کریم کون سے ستم نہیں تھے بتائیے، کون سا ستم نہیں تھا؟ حضور چلتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، گڈھے کھودے جاتے تھے۔ اللہ نے ہر موڑ پر اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور حفاظت فرمائی، لیکن میرا نبی اخلاق کا کتنا بلند ہے۔ کبھی غور کیا حضور کے گھر میں گوشت آیا، حضور فرماتے ہیں خدیجہ جی یا رسول اللہ کا شوربہ بڑھا دینا۔ آقا کس لیے؟ کہا کہ آج ہمارے گھر گوشت آیا ہے، ہم اکیلے نہیں کھائیں گے، اپنے پڑوسیوں کو اس میں شامل کریں گے۔ آقا کریم نے پیالوں میں گوشت لیا، اور جو گالیاں دینے والے تھے، پتھر مارنے والے تھے، ان کا دروازہ بجا رہے۔ آج عید کے دن سگے باپ کو چھوڑ کے سوئیاں کھا گیا اور نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ پہ جھمال رہا۔ مل گئی جنت؟ وہ جنت کی چابی تو گھر چھوڑ آیا تو نہیں ملنے والی ہے، ملنے والی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے اللہ کی رضا جاننے کا، یہی اصول ہے۔ جس سے باپ ناراض اس سے خدا ناراض۔ پھر مسجدیں نہیں تو کعبے میں جا کے حرم کی زمین گھس دے، جب تک باپ راضی نہیں ہوگا خدا پاک بھی راضی نہیں ہوگا۔ یہ اصول ہے اس کے، یہ اصول ہے اس کے۔ مجھے راضی کرنا پہلے باپ کو راضی کروں، وہ راضی نہیں تو پھر میں بھی راضی۔ سگے باپ کو چھوڑ کر کے دنیا کو سوئیوں پہ بلا رہے ہو، اگر باپ نہیں آیا تو کیا خاک کی تم نے سوئی ہے، کوئی نتیجہ نہیں تیری دعوت کا۔ ہاں اب حضور کی آپ زندگی دیکھیں، دروازہ ان کا بجا رہے جو حضور کے دشمن ہیں۔ دروازہ کون؟ آقا کہتے ہیں انا محمد الرسول اللہ۔ اندر سے آواز آتی دروازہ نہیں کھولیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا میں تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے، چلے جاؤ۔ آئے کیوں ہو؟ میرے نبی کہتے تھے میں تمہیں دین دینے نہیں آیا، میں تبلیغ کے لیے نہیں آیا، ہمسایہ ہو، میرے پڑوسی ہو، دروازہ کھولو، کچھ لے کر کے آیا ہوں۔ جیسی دروازہ کھولتے پیالے میں گوشت دیکھتے، کہتے یہ کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا ہم کھا لیتے، تم محروم رہتے، یہ ہماری غیرت کو گوارا نہ کی ہے۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، اندر صرف پیالہ نہیں جاتا تھا، ہاتھ کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا دین گھر میں چلا جاتا تھا۔ آج بھی اس اخلاق کی ضرورت ہے، آج بھی اس کردار کی ضرورت ہے، آج بھی ایسے رویے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے مصطفیٰ کے دین کی جھلکیاں نظر آنی چاہیے۔ دین کی جھلکیاں، وہ لوگ
یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں اگر امتی اتنے شان والے ہیں تو پھر ان کے نبی کتنے شان والے ہوں گے. یہ ایک ایسا ماحول ہمیں بنانا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے. اس سے پہلے کہ مسجد سے ہمارا بھی اعلان ہو، ہم اپنے اعلان کی تیاری خود کر لیں، اور جو کہتے ہیں دیکھا جائے گا کر لیا جائے گا. ابھی عمر کیا آئی ہے، ابھی تو بال کالے ہیں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بڑے بڑے آج زمین کے اندر چلے گئے لوگ جن کے نام کی دعائیاں دیتے تھے، آج وہ بھی منو مٹی کے نیچے ہیں. تیری میری اوقات کیا ہے، 8 دن نہیں بن لگیں گے کہ یہ کیڑے کھا جائیں گے بدن، کچھ نہیں بچنا ہے، بال ہڈیاں ساری گل جانی ہیں. او بھائی پھر اس کے لیے فکر نہیں کرنی ہے، ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے فکر کرنی ہے. آخرت کے لیے میں ان سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اب یہ داڑھی رکھنے سے محروم ہیں، خدا توفیق دے چہرے سجا لیں، حضور کی سنت سجا لیں اپنے چہروں پہ، تاکہ جب کفن میں لپٹ کے جائیں تو فرشتے دیکھ کے یہ نہ پوچھیں کس کا امتی ہے، کہاں سے آیا، کون ہے، بلکہ تیرے چہرے کے بال بتا دیں حضور سے محبت کر کے قبر تک آیا ہے. وہ کہا تھا بیدم نے کہا تھا، ہاں کیا بات ہو محشر میں سجدے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ. اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. تیاری کر کے جاؤ، لینے کے لیے حضور آئیں گے. ان کے دین کی خدمت کرو. میں نہیں جانتا مفتی صاحب نے موت کے وقت کیا کیا دیکھا ہوگا، لیکن ان کے اعمال، ان کی دین کی خدمت، حضور سے غلامی کا رشتہ اور ان کی دی ہوئی ڈیوٹی پہ وہ ایسے کھڑے تھے. ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد، انتقال کے وقت اگر حضور نہ بھی آئے ہوں گے تو ایک ٹھنڈا جھونکا حضور کے مدینے سے ضرور آیا ہوگا. ان کے دین کی ڈیوٹی کر کے جاؤ، پھر دیکھو وہ ناز کیسے اٹھاتے ہیں. علماء جانتے ہیں، بریلی کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے وصال کا وقت آیا نا، ایک شخص نے خواب میں دیکھا حضور تشریف فرما گئے، ابو بکر و عمر بیٹھے ہیں. حضور کیسے بیٹھے؟ کہا کہ میرا غلام آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کون آ رہا ہے؟ کہا ہندوستان سے احمد رضا آ رہا ہے. اللہ اکبر. کہتے میں نے سنا، نام پڑھ سنا، میں مچل گیا کہ کون ہے جس کا آقا نام لے رہے. کہتے ہیں جب میں آیا ہندوستان میں، پوچھتے پوچھتے بریلی پہنچا، لوگوں سے پوچھا احمد رضا کون ہے، تو کہا لوگوں نے اسی دن کا حوالہ دیا جس دن میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا کہ ان کا اسی دن انتقال ہو گیا تھا. سنے جب کوئی ان کے دین کی ڈیوٹی کر کے جاتے ہیں تو وہ ایسے ناز اٹھاتے ہیں کہ آغوش رحمت میں لینے کے لیے خود مدینے سے آ جایا کرتے ہیں. اسی لیے بیدم نے کہا تھا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. اور جب حضور سامنے ہو، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں. جب حضور ہو سامنے نا تو پھر کوئی دکھ نہیں لگتا ہے، کوئی دکھ نہیں لگتا ہے. ایسے کتنے ڈھیر سارے واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ صحابہ زخم کھا کے بھی انہیں دیکھ کے مسکراتے تھے. حضور پوچھتے تھے درد نہیں ہے؟ کہا جب ہر درد کی دوا آپ کے وجود میں موجود ہے تو مصطفیٰ پھر تلواروں سے ڈرنا کیسا ہے. ہاں جب حضور سامنے آ جائیں تو پھر دکھوں کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے. جب آقا سامنے آ جائیں تو تکلیفیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. دعائیں مانگا کریں اللہ سے، اللہ آخری وقت میں حضور کا جلوہ دکھا دینا، حضور کا چہرہ دکھا دینا. یا اللہ سے مانگا کرو. ایک زیارت ہے موت کے وقت کی، ایک زیارت ہے قبر کے وقت کی، ایک زیارت ہے حشر کی. اللہ سے کہو مالک ہمیں ہر منزل پہ مصطفیٰ کی زیارت نصیب فرما دینا. یہ مانگا کرو. اور جب قبر میں حضور آئیں گے، قبر میں حضور تشریف لائیں گے، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضور آئیں گے تو پھر قبر میں اندھیرا ہی کدھر رہ جائے گا. جب وہ آئیں گے تو ان کے رخ روشن کی چمک ایسی ہوگی کہ چاند سورج سے زیادہ اس کی قبر کو اللہ روشن فرما دے گا. لیکن ہمارا بھی تو منہ ہونا چاہیے نا، ہمارا بھی تو منہ ہونا چاہیے. میں کہوں یار حضرت سے تھوڑی سی بارش کر دینا تو آپ کہو گے نہیں یار بتائیں وہ ناراض ہے، میں نہیں کہہ سکتا.
اس بندے سے کہو جو ان سے بات کر سکتا ہو. تو یہ ہوتا منہ کہنے کے قابل, ہاں یہ ہوتا کہنے کے قابل منہ. تو ہم کم سے کم چہرے ایسے بنا لیں, قبر میں پہنچے فرشتے کفن کھولیں, داڑھی کی چمک دیکھ کے کہیں حضور کا غلام لیٹا ہوا ہے, اور حضور دیکھ کے مسکرا دیں. اگر وہ مسکرا دیے خدا کی قسم قبر کے سارے سوال آسان ہو جائیں گے. اور اگر وہ ناراض ہو گئے, چہرہ پھیر لیا, تو پھر لینے کے دینے پڑ جائیں گے, لینے کے دینے پڑ جائیں گے, کیونکہ ان کی چوکھٹ کے سوا کوئی اور چوکھٹ ہے ہی نہیں جو ہمیں خدا تک لے کے جا سکتا ہے. صرف حضور کی ذات ہے جو ہمیں خدا سے ملوا سکتے ہیں, باقی بس کی بات نہیں ہو. اور پھر منظر آنا ہے قبر سے اٹھنے کا. حضور فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور اس طرح اٹھوں گا کہ میرے داہنے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں میرے عمر کا ہاتھ ہوگا. کہتے ہیں پھر میں مدینے کے قبرستان میں آؤں گا, وہاں سے سب کو ساتھ لے کے پھر میدان محشر میں آؤں گا. حضور نے کہا تھا ہو سکے تو میرے مدینے میں آ کے مر جانا. تبھی تو ہر مومن کہتا کاش حضور کے مدینے میں موت آ جائے, ہے نا, ان کے شہر میں موت آ جائے. پھر کیا کہ وہ کہا تھا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. ان کی چوکھٹ پہ اگر موت آ جائے پھر اس سے بہتر موت نہیں ہو سکتی ہے. اس سے بہتر تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے, جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. وہاں مر کے دیکھو پھر مرنے کے بھی مزے آتے ہیں, مرنے کے بھی مزے آتے ہیں. خدا ہم سب کو حضور کے مدینے میں موت نصیب فرمائے. آقا فرماتے اگر مدینے میں مر نہ سکو تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جانا. آقا کیا ملے گا؟ فرمایا دفن سوار میں ہوگے, اٹھاؤ میرے مدینے کے قبرستان سے جاؤ گے. تو کم سے کم ہم مدینے میں نہ بھی مر سکے تو مدینے میں مرنے کی تمنا لے کے مر جائیں, مرنے کی تمنا لے کے مر جائیں. ہاں اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. حضور میدان قیامت میں آئیں گے, عجیب منظر ہوگا, عجیب. آج کہتا نا میری لٹھیا کے سامنے کسی کا منہ نہیں کھلتا. آج کہہ رہے ارے جوانی میری تھی, ٹائم میرا تھا, دور میرا تھا, لوگوں کی کائیاں پھٹ جاتی تھی, میں نکلتا تھا تو رستے خالی ہو جاتے تھے. آج بک رہے ہیں نا یہ. اور جب میدان قیامت ہوگا نا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا, تو جبریل جیسا مقرب فرشتہ بھی آج زبان پہ تالا لگا کے کھڑا ہے. ضرورت نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں طاقت نہیں ہوگی کسی میں, سب سے پہلے بولنے کی اجازت مجھے دی جائے گی. اس بات کا شکریہ ادا کرو, رب نے حضور کی امت میں پیدا کر دیا ہے. یہ بڑا کرم ہے اللہ کا, ہم حضور کے امتی ہیں, یہ بہت بڑا کرم. ورنہ وہ کہا تھا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, اب تیری دہائی ہے, اب تیری دہائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. فرمایا گیا منظر کا, میدان قیامت کا وہ منظر, عمل تو لے جا رہے ہیں, ترازو لگی ہے, سمجھ رہے ہیں, پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کے سارے بندے کھڑے, کتنے لاسٹ میں نمبر آتا, اور پھر گرمی, سختی, مصیبت سب. رب فرمائے گا سنو آج سب سے پہلے حساب میں محبوب کی امت سے شروع کروں گا. سب سے پہلے حساب حضور کی امت کا شروع ہو رہا ہے. پھر جب حساب چل رہا ہے نا, عمل لگ گئے, ترازو لگ گئی ہے, اور ہم جیسا بندہ پھنس گیا, پھنس گیا ہے, بیڑیاں پڑ گئی ہیں پیروں میں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ گئی ہیں, گلے میں توق پڑ گیا آگ کا, فرشتے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں, ہم مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. خدا کرے وہ ہم ہی ہو جائیں. ہم تو اس پہ بھی راضی ہیں وہ ہم ہو جائیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جن کے بارے میں کہا گیا کہ جب گناہگار کو بیڑیاں ہتھکڑی پہنا کے لے جایا جائے گا, وہ مڑ کے دیکھے گا, فرشتے کہیں گے اب کدھر دیکھ رہا, ترازو لگ گئی, عمل تل گئے, اب کچھ نہیں ہونے والا. کہا ٹھہرنا بھی کسی کے آنے کا انتظار ہے. اتنے میں حضور جلوگر ہو جائیں گے. وہ مڑ کے کہے گا لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف, خرمن سیاہ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے, آقا چھپاتے جائیں گے. اتنے میں وہ گناہگار تڑپ کے کہے گا یا رسول اللہ میں پھنس گیا ہوں, میں پھنس گیا ہوں. حضور جلدی جلدی قدموں سے آئیں گے. وہ کہیں گے کیا ہوا فرشتوں کا؟ حضور عمل تو لے گئے, گناہ زیادہ, حکم جہنم کا ہوا. آقا کہیں گے پھر تو لو, پھر تو لو. فرشتے کانپ جائیں گے, حضور صحیح تولا ہے. رب فرمائے گا جو میرا محبوب کہہ رہا ہے وہی کیا جائے. پھر تو لے گئے,
پہلے گناہ زیادہ تھے، اب نیکیاں بڑھ گئی ہیں. یہ وہابی بد مذہب کہتے ہیں نا حضور سے کیا ہوگا، وہ اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کریں گے معاذ اللہ. تم مردود شفاعت کی بات کرتا ہے. انہوں نے دنیا میں کہہ دیا تھا میرے شہزادے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. حیرت نہیں آتی؟ ذرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے، اور ہم اتنے بے غیرت. ان کے ہاں بیٹی لیتے بھی ہیں، بیٹی دیتے بھی ہیں، دعوتیں بھی ٹھوس رہے، اور شفاعت بھی حضور کی چاہیے. شفاعت اسے ملے گی جس کے رشتے صرف حضور کی وجہ سے چلتے ہوں گے. یہ یاد رکھیے، بات صاف کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا. حضور سے وفا ہے تو صرف حضور کی ہو کے رہو. یہ کہتے حضور کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. اب عمل تولا جا رہا ہے نا، تو اب گناہ کھٹ گئے ہیں، نیکیاں پڑ گئی ہیں، فرشتے کانپ گئے. حضور ہم نے تولا تھا تب ایسا ہی تھا. حضور مسکرا دیں گے، کہا ٹھیک ہے. آواز آئے گی فرشتوں اب نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اب اسے جنت میں ڈال دو. مالک پہلے بھی یہی بندہ تھا، اب بھی یہ ہے. رب فرمائے گا دیکھتے نہیں ہو ترازو پہ عمل تلوانے کے لیے میرا محبوب آ کے کھڑا ہو گیا ہے، محبوب آ کے کھڑا ہو گیا ہے. اب بھی گناہ زیادہ رہ جائیں یہ میری رحمت کو گوارا نہ کی ہے. بریلی سے علامہ حسن نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہاں بھی بیڑا پار ہے. پھر آیا پلسرات کا مسئلہ، ادھر گناہگار گزر رہے، ادھر حضور رو کے کہہ رہے رب سلم امتی، رب سلم امتی. آمین کہنے کے لیے فاطمہ کھڑی ہے، شہزادے کھڑے ہیں. بتاؤ جس کے لیے حضور دعا کرتے ہوں، کربلا والے اور خاتون جنت آمین کہتی ہو، اس کے لیے مشکلیں کیوں آسان نہ ہوں گی. بریلی کے امام نے کہا تھا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. فرمایا گیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم اپنے طور پہ تیاری کریں، جو کمی رہ جائے گی وہ پورا کرنے کے لیے حضور رہیں گے انشاءاللہ، لیکن تیاری کرنی ہے. اللہ ہر بیٹے کو لمبی عمر دے، اور خدا ہر بیٹے کی زندگی میں وہ دن لائے کہ وہ صحرا پہنے، باپ اس کی خوشیوں میں شامل ہو. اللہ ہر بیٹے کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے، اور ہر باپ کا اللہ آنگن ہرا بھرا رکھے. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو میں نے حضور کا ذکر کیا، رب کی رحمت کی باتیں کی، اللہ اس ذکر کے صدقے میں، اس تذکرے کے صدقے میں اس کا ثواب مفتی صاحب کی روح پر فتوح کو اللہ عطا فرمائے، اور اللہ اس ذکر کے صدقے میں ان کی بے حساب مغفرت فرما کر ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.